اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی کچھ تفسیر بیان کی تھی، اور وقت زیادہ ہونے پر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ ہم ان آیات کی تفسیر کو مکمل کریں گے، تو انشاءاللہ آج ہم انہی آیات کی تفسیر مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے تک اللہ رب العزت نے 86 صورتیں نازل کی جو کہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی یہ سب سے پہلی صورت ہے سورۃ بقرہ۔ اس لیے نزولی ترتیب کے اعتبار سے یعنی قرآن مجید کی صورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب جو ہے اس کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر جو ہے وہ 87 ہے۔ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے، آپ نے پچھلے درس میں اس کی سنی، ہم نے نبی کریم کی روشنی میں اس صورت کی فضیلت کو ذکر کیا تھا۔ پھر ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اس صورت الف لام میم یہ 3 حروف مقطعہ ہیں، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی متعدد صورتیں جو حروف مقطعہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان 29 صورتوں کے شروع میں جو حروف ہیں ان حروف مقطعہ کی تعداد کتنی ہے؟ 14 حروف مقطعہ کی تعداد 14 ہے۔ 14 حروف مقطعہ ہیں کہ جو متفرق صورتوں میں موجود ہیں، صورتوں کی ابتدا ہے۔ اور یہ جو حروف مقطعہ ہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ حروف 5 اقسام پر مشتمل ہیں،
یک حرفی جس طرح صاد، قاف، نون، دو حرفی جس طرح طٰہٰ، یاسین، اور تین حرفی جس طرح الف لام میم، چار حرفی جس طرح الف لام میم صاد، پانچ حرفی جس طرح کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ یہ 5 اقسام ہیں ان حروف مقطعہ کی۔ یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ حروف مقطعہ جو ہیں ان کی جو سب سے بہتر تفسیر کی گئی ہے وہ ہے اللہ اعلم بمرادها، کہ ان حروف مقطعہ کی تفسیر اور ان حروف کی جو وضاحت ہے یا ان حروف کا جو مفہوم ہے اور ان حروف کا جو معنی ہے اس سے اللہ رب العزت ہی واقف ہے۔ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے کہ حروف مقطعہ کی تفسیر کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وما يعلم تأويله إلا الله، کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کی تفسیر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان حروف کو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں کیوں ذکر کیا، یہ ہدف کیا ہے ان حروف کو ذکر کرنے کا؟ ہم نے ہدف بھی اور مقصد بھی ذکر کر دیا تھا کہ ان حروف کو ذکر کرنے کا مقصد قرآن مجید کا اعجاز بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ معجزہ ہے، ایسا معجزہ خالدہ ہے کہ اس کی صورت جیسی صورت لانا تو دور کی بات، اس کی 10 آیتوں جیسی 10 آیتیں لانا تو دور کی بات، اس کی ایک آیت جیسی آیت بھی آج تک فصحائے عرب نہیں لا سکے، اور نہ ہی قیامت تک عرب کے فصحاء اور بلغاء سب کے سب جمع ہو کر اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ یہ ہے وہ قرآن کا معجزہ، اور اسی قرآن کے معجزے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی خاطر متعدد صورتوں کو شروع کیا حروف مقطعہ کے ساتھ، کہ یہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ ان حروف پر مشتمل ہیں۔ الف لام میم صاد ہا میم قاف صاد نون، یہ جو مختلف حروف ہیں، یہ حروف جو ہیں انہی حروف کے ساتھ عرب کا کلام بھی مرکب ہوتا ہے، اور انہی حروف کے ساتھ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ بھی انہی حروف کے ساتھ مرکب ہے۔ لیکن حروف ایک جیسے ہونے کے باوجود قرآن مجید کے حروف اور عرب فصحاء کا جو کلام ہے ان کے کلام کے جو حروف ہیں، حروف ایک جیسے ہیں، لیکن حروف ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید ایک معجزہ ہے کہ اس کی ایک آیت جیسی آیت بھی یہ سارے کے سارے عرب لوگ مل کر نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ نے خاص طور پر متقین کے لیے اس کو باعث ہدایت قرار دیا، کیونکہ متقین ہی ہیں جو قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر، قرآن مجید کی آیات میں تدبر کر کے ان آیات کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کو اپنا دستور حیات بناتے ہیں۔ چونکہ متقین مجید سے کما حق ہو استفادہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر قرآن مجید کو متقین کے لیے باعث ہدایت قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات ذکر کی کہ متقین کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں۔ ان کے اللہ نے 5 صفات ذکر کی ہیں۔ ان صفات میں سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور ہم نے کہا تھا کہ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور وہ ان کا تعلق چاہے غیبی چیزوں کا تعلق چاہے ماضی کے ساتھ ہو یا مستقبل کے ساتھ ہو۔ ماضی کے ساتھ مثلا انبیاء آئے، ہم نے ان انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن ہم ان انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ مستقبل کے ساتھ ہم برزخی زندگی کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا اور کیا ہوتا ہے، کسی میت کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی کے متعلق جو ذکر کیا اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت قائم ہوگی، قیامت سے پہلے مختلف نشانیاں ظاہر ہوں گی، پھر قیامت کا دن کس طرح سے ہوگا، وہ کتنا تلخ اور کتنا دہشت ناک دن ہوگا، اس میں کتنی خوفناک چیزیں ہوں گی، کس طرح حشر ہوگا، کس طرح حساب و کتاب ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ نام اعمال تقسیم کریں گے،
اور کس طرح لوگ پل صراط پر سے گزریں گے اور کس طرح لوگ جو ہیں وہ جنت اور دوزخ کی طرف جائیں گے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. جنت میں اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں تیار کی ہیں, جہنم میں اللہ رب العزت نے کس طرح کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے, یہ ساری غیبی چیزیں ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو ان تمام غیبی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, نہیں, بلکہ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک یہ کہ وہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں, کبھی نمازوں میں غفلت نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان نمازوں کی شروط اور ان نمازوں کے ارکان اور فرائض اور ان نمازوں کے جو آداب ہیں اور ان نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے ادا کرنے کی, وہ اس کیفیت کے مطابق شروط, فرائض, ارکان, آداب, تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ہیں وہ متقین لوگ جو یقیمون الصلاۃ پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے, مما رزقناہم, رزقنا کا معنی کیا ہے کہ ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے, ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے, جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. لہذا ہمیں اللہ رب العزت کا احسان مند ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے. مما رزقناہم, ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے, چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو. آپ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ نے یہاں ان اغنیاء کا, مالداروں کا ذکر نہیں کیا کہ جن کو ہم نے بہت زیادہ مال دیا, جن کو ہم نے غنی کر دیا تو وہ خرچ کرتے ہیں, نہیں, بلکہ مما رزقناہم, ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا, زیادہ دیا تب بھی خرچ کرتے ہیں, کم دیا پھر بھی اس سے خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو کچھ ان کو مال دیا اس سے یہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ مما رزقناہم میں صرف مال ہی شامل نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جو مال دیا اس مال کو یہ خرچ کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے مال کو تو ذکر نہیں کیا. مما, ما جو ہے یہ عموم کے لیے ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا ہے, اگر ہم نے ان کو علم دیا ہے تو یہ اس علم کو بھی خرچ کرتے ہیں. جس طرح یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اسی طرح یہ اپنے علم کو خرچ کرتے ہیں, اپنے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بخل اور کنجوسی نہیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان کو کوئی بھی صلاحیت دی ہے, خیر کا کام کرنے کی ہم نے ان کو اگر توفیق دی ہے تو یہ اس خیر کے کام کو اپنی ذات تک ہی محدود نہیں کرتے, بلکہ یہ اس خیر کے کام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے ہیں. مما رزقناہم, جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے, ينفقون, یہ اس سے خرچ کرتے ہیں. اور پھر آپ یہاں پر یہ بھی ذرا سوچیں کہ ينفقون, یہ خرچ کرتے ہیں, یہ اس خرچ میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اگر ہم مما رزقناہم سے مال ہی مراد لیں تو پھر مال کا کون سا نفقہ یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے؟ مال کے دو نفقے ہوتے ہیں. ایک وہ نفقہ جو کہ واجب ہے اور اس سے مراد صدقہ ہے, اس سے مراد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے, زکوٰۃ دینا واجب ہے. لہذا ہم نے ان کو جو مال دیا ہے یہ اس مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک تو یہ نفقہ ہے جو واجب صدقہ ہے اس کی شکل میں, اور دوسرا یہ کہ مما رزقناہم ينفقون, صرف زکوٰۃ دینے پر ہی اکتفا نہیں کر لیتے کہ سال کے بعد زکوٰۃ دے دی تو بس کافی ہو گیا, نہیں. ينفقون, یہ خرچ کرتے رہتے ہیں, اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں, اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ فقراء اور مساکین کو مسلسل دیتے رہتے ہیں. کبھی آدھا دینار, کبھی ربع دینار, کبھی 100 فیصد, کبھی 1 دینار, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق یہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں, اور یہ کبھی اپنا ہاتھ بند نہیں کرتے. پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے متقین کی یہ جو صفت ذکر کی ہے کہ مما رزقناہم ينفقون, کہ یہ ہم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں پر ایک چیز اور یہ ہے, وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرط ذکر کی ہے, اس پہ ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے. نفقہ جو ہے, انفاق
اس کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے، اس کا ایک اصول متعین کر دیا ہے، اور وہ انفاق کا ضابطہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخر میں ذکر فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ عباد الرحمن کی صفات کے ضمن میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ذکر کی، اذا انفقوا کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، لم یسرفوا فضول خرچی نہیں کرتے، غیر ضروری چیزوں میں اپنا پیسہ برباد نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ ہی کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ جہاں ضرورت ہوتی ہے خرچ کرنے کی وہاں یہ خرچ کرتے ہیں، بخل اور کنجوسی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اسراف اور بخل اور کنجوسی کے درمیان کا جو راستہ ہے یہ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے، میانہ روی اختیار کرتے ہوئے، اعتدال کا راستہ اپناتے ہوئے یہ خرچ کرتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لہذا متقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں یہ صلاحیتوں کو خرچ کریں۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کریں، زیادہ ہو تب بھی کم ہو تب بھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ مقرر کر دیا اس اصول اور ضابطے کے مطابق یہ مال خرچ کریں، نہ اسراف اور نہ ہی فضول خرچی۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا ضرور، بعض لوگ جو ہے وہ خرچ کرنے میں اس قدر بخل اور کنجوسی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کرتے، اہل و عیال کی جائز ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی ذات کو، ان کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس جسم پر خرچ کیا جائے، اس جسم پر خرچ کریں گے تو تبھی اس سے کچھ ملے گا آپ کو۔ تو لوگ جو ہے وہ اس قدر بخل اور کنجوسی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بلا دیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا دیتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی گرامی ہے۔ حدیث ذرا توجہ کے ساتھ سننا، فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہوتا ہے جس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ودینار انفقتہ فی رقبہ، ایک دینار وہ ہوتا ہے جس کو آپ ایک گردن کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہیں، غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہیں، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، ایک دینار وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ ایک مسکین پر صدقہ کرتے ہیں، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ چار قسم کے نفقے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، چار قسم کے دینار، ایک وہ دینار جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، دوسرا غلام کو آزاد کرنے میں، تیسرا دینار جو ہے وہ مسکین پر خرچ کرتے ہوئے، اور چوتھا اپنے اہل و عیال پر جو دینار آپ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان چاروں دیناروں میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جس کو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ لہذا یہ جب اس سے آپ کو اجر ملتا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کریں گے تب بھی اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں گے تب بھی، بلکہ ایک حدیث کے مطابق یہ صدقہ شمار کیا جاتا ہے اگر اپنے اوپر خرچ کریں گے۔ وَابْدَأْ بِنَفْسِكَ وَبِمَنْ تَعُولُ، کہ تم اپنی یعنی خرچ کرنے کے لیے انسان کو ترجیحات متعین کرنی چاہیے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے خرچ کرنے میں۔ سب سے پہلے اپنی ذات، ابدأ بنفسک، سب سے پہلے اپنی ذات، ثم بمن تعول، پھر ان پر خرچ کریں جن کی پرورش کے آپ ذمہ دار ہیں، جن کی کفالت آپ کرتے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر آپ کے بیوی بچوں کے بعد جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اسی طرح باقی قریبی رشتہ دار ہیں، اور پھر اس کے بعد فقراء مساکین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے ایک ضابطہ مقرر کر دی، اس کی ایک ترتیب متعین کر دی، لہذا ہمیں اس ترتیب کے مطابق اس آیت پہ عمل کرنا چاہیے کہ مما رزقناہم ينفقون۔ یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت، وما انزل من قبلک، متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور وہ کتاب اللہ۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو اس کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، اپنے اس کلام کو، اپنے سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔
اور یہ کتاب برحق ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس کتاب کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ یہ باطل سے اور ہر قسم کے اضطراب سے، ہر قسم کے اختلاف سے بالکل بالا تر اور پاک کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، جس چیز کو آپ کی طرف نازل کیا گیا یہ اس کی صداقت پر، اس کے برحق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان میں سے تورات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، انجیل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، زبور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، اور جو آسمانی کتابیں جن کا نام ہم جانتے ہیں یا جن کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو بھی آسمانی کتابیں نازل کی، یؤمنون بما انزل من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں کو برحق مانتے ہیں، ان کتابوں کو اللہ رب العزت کی منزل من اللہ نازل کی ہوئی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ذکر کیا وہ برحق ہے۔ تاہم یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ متقین جن آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ آسمانی کتابیں وہ نہیں کہ جو آج تحریف شدہ حالت میں، جن کو یہود و نصارہ نے اپنی منشا کے مطابق تبدیل کر ڈالا ہے، تورات میں تبدیلیاں کر ڈالی، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تورات میں مذکور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ اسی طرح انجیل، ہم انجیل اس انجیل کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سچی اور برحق کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اس انجیل کو نہیں مانتے کہ جس میں تحریف کر دی گئی۔ نصارہ نے انجیل کو بھی تبدیل کر ڈالا، اس میں تحریف کر ڈالی۔ تو متقین جن کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں تذکرہ فرمایا اور جن کی یہ صفت ذکر کی کہ یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ سچی اور برحق کتابیں ہیں اور جو تحریف سے پاک، تبدیلی سے پاک، تبدیل شدہ کتابوں پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ ایک صفت ہے متقین کی، یہ چوتھی صفت۔ اس کے بعد وبالآخرۃ هم یوقنون، پانچویں صفت یہ متقین کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں ایک سوال ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا آخرت کا دن غیب میں سے نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ آخرت کے دن میں جو کچھ ہوگا کیا وہ غیب میں سے نہیں ہے؟ وہ غیب میں سے ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانا تو اسی کے اندر آ گیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب کے اندر ہی وہ آ گیا تھا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی صفات کے آخر میں جو پانچویں صفت ذکر کی وہ پھر یہ کہا وہ بالآخرۃ هم یوقنون، ایک ایکسٹرا، ایک اضافی صفت ذکر کر دی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز یؤمنون بالغیب میں بھی آ گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے کہ آخرت ایمان بالغیب میں شامل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس ایمان بالآخرت کو ریپیٹ کر کے، اس کو دوبارہ ذکر کر کے اصل میں انسان کو یہ سبق یاد کرایا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر جو تمہاری زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، تم نے اس دنیا سے مر جانا ہے اور پھر تم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، اور پھر جب اعمال کا حساب ہوگا تو تمہارا نام اعمال یا تو تمہارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا پھر تمہارے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں پل صراط پر سے گزارا جائے گا، اس کے بعد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، تمہیں یا جنت میں بھیج دیا جائے گا یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بالآخرۃ هم یوقنون کی صفت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب متقین آخرت پر کما حقہ ایمان لائیں گے، آخرت پر کما حقہ ایمان لائیں گے، تو پھر وہ دنیا سے اعراض کر کے وہ راہ راست کی طرف آئیں گے، صراط مستقیم کی طرف آئیں گے، اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس قرآن مجید کو کھولیں گے
اس کو پڑھیں گے، اس میں تدبر کریں گے، اس کو اپنا دستور حیات بنائیں گے۔ اگر یہ آخرت کا تصور نہ ہوتا، ذرا غور کرنا، آخرت کا یہ تصور نہ ہوتا، بالآخرۃ ہم یوقنون اگر نہ ہوتا اور ہمارے سامنے دنیا ہی ہوتی، تو پھر ہم اس قرآن مجید کو کبھی اٹھا کے نہ دیکھتے، اس قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے اور قرآن مجید کو اپنا دستور حیات نہ بناتے اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا خاص طور پر ذکر کر کے دراصل اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ جب آخرت پر یقین رکھیں گے اور اس بات پر آپ کا یقین کامل ہوگا کہ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر آپ اس آخرت کے لیے عمل کریں گے اور اس دنیا کے اندر وہ اعمال کریں گے جو آپ کے لیے ذخیرہ۔ تو یہ 5 صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یہ 5 صفات متقین کی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 5 صفات کے حاملین جو متقین ہیں اور جو قرآن مجید کو اپنے لیے باعث ہدایت سمجھتے ہیں، اس کو اپنا راہبر، اس کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اس میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ فلاح کیا ہے جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا؟ یہ فلاح جس کا معنی کامیابی ہے اردو زبان میں، کامیابی پانے والے لوگ کون ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں کر دی، اور یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ مفلحون سے مراد کیا ہے ہم دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں، دوسری آیت کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس شخص کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا، وادخل الجنہ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، کامیابی پانے والا تو وہ انسان ہے۔ لہذا اولئک ھم المفلحون میں جن مفلحین کا اور جن کامیابی پانے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے نجات دے دے گا اور جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جہنم سے نجات پانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ 5 صفات اپنانی ہوگی جن کا ہم نے ذکر کیا۔ ان 5 صفات کو اختیار کریں گے ہم متقین کے صف میں شامل ہو جائیں گے۔ متقین کے صف میں شامل ہوں گے تو ہم اس کلام اللہ کو اپنا دستور حیات بنائیں گے، اور اس کلام اللہ کو اپنا دستور حیات بنائیں گے تو پھر ہم تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف جائیں گے، اور جو باطل راستہ ہے، غلط راستہ ہے، اس سے نکل کر ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ وہ صراط مستقیم جو انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے اور جو جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مفلحون میں، کامیابی پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم یہ 5 صفات اختیار کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرمائے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا درس جو ہے وہ 40 سے 45 منٹ کا ہوگا اور اس کے بعد 15 منٹ کے سوال و جواب ہوں گے۔ چونکہ ابھی وقت باقی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، کامیابی پانے والے مومن، پھر دوسرا گروہ کافروں کا ذکر کیا اور اس کے بعد تیسرا گروہ منافقوں کا ذکر کیا۔ پہلے گروہ کی صفات ہم نے ذکر کر دی۔ پہلا گروہ کون ہے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہے، یہ سب کچھ ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ آتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ رب العزت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اللہ کو ماننے سے اور اللہ کے رسولوں کی رسالت کو ماننے سے اور اس کتاب اللہ کو تسلیم کرنے سے جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کیوں ایمان لانے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ،
اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ غشاوہ کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ علی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا، مومنوں کا گروہ ذکر کرنے کے بعد کافروں کے گروہ کا تذکرہ فرمایا، اور ان کافروں کے متعلق یہ وضاحت کر دی کہ یہ جو کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، اور یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافر ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر ہم کافروں کو اسلام کی طرف دعوت کیوں دیں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ کفار کو اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ کیوں دعوت دینی چاہیے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ تو ایمان لانے والے نہیں، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جن کی دیکھیں نا، جن کی آنکھوں پہ پردہ، جن کے کانوں پر مہر لگ گئی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دل تک کسی بات کو پہنچانے کے دو ہی دروازے ہیں، بڑے دروازے جو ہیں وہ دو ہیں، دل تک کسی بات کو پہنچانے کے دو دروازے ہیں، ایک یہ کانوں کا دروازہ اور دوسرا یہ آنکھوں کا دروازہ ہے۔ جب ان دونوں دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا کہ آنکھوں پر پردہ اور کانوں پر مہر، تو پھر ان کافروں کے دلوں میں یہ ایمان کا نور کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یؤمنون، کہ ایمان نہیں لا سکتے۔ جب یہ دونوں دروازے ہی بند ہو گئے تو ان کے دلوں پر اور ان کے دلوں پر مہر ثبت ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ ایمان کا نور ان کے دلوں تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ جب یہ ایسا نہیں ہے تو پھر کافروں کو اسلام کی طرف دعوت کیوں دیں؟ اس کا مطلب یہ کہ کافروں کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دینی چاہیے، ان کو نہیں بلانا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا اسی طرح درست ہے؟ کیا یہ مفہوم درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہ مفہوم غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ان دو آیات میں ان کافروں کا تذکرہ کیا ہے جو کافر نہایت ہی ضدی تھے اور ہٹ دنی پر قائم تھے، اور ان کافروں سے مراد وہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کفار ابو جہل اور ابو لہب جیسے کفار ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سنا تھا لیکن قرآن مجید کو سن کر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو وہ جانتے تھے، وہ مکہ کے کفار جانتے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ الصادق الامین ہے، یہ نبوت ملنے سے پہلے سچے تھے اور امانت دار تھے۔ وہی لوگ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، لیکن انہوں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جو دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، اور یہ لات اور عزا اور یہ منات جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا رب بنا رکھا ہے، ان کو چھوڑ دو اور اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ہٹ دھرم تھے، وہ ضدی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے، آپ کی امانت کو جانتے تھے، اور آپ کی نبوت کو بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ضدی اور ہٹ درمی پر قائم رہنے والے کفار کے متعلق ارشاد فرما دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں بالکل ایک جیسا ہے، یکساں ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر ثبت کر دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ باقی رہے وہ کفار جو کہ ضد اور ہٹ درم نہیں ہیں، بلکہ وہ اگر آپ ان کو اسلام کا پیغام دیں تو آپ کی بات سن لیتے ہیں، اگر آپ ان کو قرآن سنائیں تو وہ قرآن سن لیتے ہیں، اگر آپ ان کو ترجمے والا ٹرانسلیشن والا قرآن دیں تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو ضرور اسلام کی طرف دعوت دیں۔ آپ دیکھیں اگر تو تمام کے تمام کفار کو اسلام کی طرف دعوت دینا غلط ہوتا تو پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیا وہ کافر نہ تھے؟ اور کیا ان کے بہنوئی نے ان کو قرآن مجید پڑھ کے نہ سنایا تھا؟ جب انہوں نے قرآن مجید سنا، کنہوں نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ گھر سے اصل میں تلوار لے کر نکلے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن انہوں نے جب اس کلام اللہ کو سنا، وہ کلام اللہ سننا چاہتے تھے، اس وقت رغبت پیدا ہو گئی۔ جب رغبت پیدا ہو گئی ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا، پھر ان کے لیے کوئی چارہ نہ تھا اس اسلام کو قبول کرنے کا
قرآن کی صداقت کو ماننے کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے کفار جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے کفار، ان کو چھوڑ کر باقی تمام کے تمام کفار کو اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فوجیں بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فوجیں روانہ کی کہ آپ جائیں اور کفار سے جا کے جنگ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے پہلے آپ نے ان فوجوں کے سپہ سالاروں کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کفار سے جاتے ہی لڑائی نہیں کرنی، بلکہ سب سے پہلے ان کو جا کر کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی، ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے لڑائی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی توقع نہیں بنتا۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیں پھر بھی فوری طور پر ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، بلکہ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ان پر جزیہ فرض کر دیں۔ اگر وہ جزیہ دے دیں، یہ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور آپ اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی عزت کا آپ تحفظ چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو تمام فوجوں کے سپہ سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام دے کر کے بھیجتے تھے کہ اگر آپ کا جو دشمن ہے وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر آپ اس کو کیا کریں، اس پر جزیہ فرض کر دیں۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے تو پھر اس دشمن کے خلاف آپ اعلان جنگ کریں، پھر اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، پھر آپ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیں، پھر اس شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اسلام، اور پھر مسلمانوں کو وہ جزیہ دینے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی آیات ہیں کفار کے متعلق، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے کہ تمام کے تمام کفار کو، تمام کے تمام غیر مسلموں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، نہیں، بلکہ یہ دو آیات ضدی اور ہٹ درم قسم کے ابو جہل اور ابو لہب قسم کے جو بڑے بڑے شیطان تھے، بڑے بڑے کافر تھے، اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور اس گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا انجام بھی بتلا دیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے گروہ کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور ہم نے یہ عرض کر دیا کہ یہاں فلاح سے مراد جنت میں داخل ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ کافروں کا دوسرا گروہ جو ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا انجام کیا ہے، بہت بڑا عذاب۔ یہ ہے دوسرا گروہ۔ اس کے بعد تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے منافقوں کا گروہ، اور اس منافقوں کے گروہ کے دو نہیں، تین نہیں، چار عزت نے کئی آیات ذکر کر دی، پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ کافروں کے متعلق صرف 2 آیت، لیکن منافقوں کے متعلق پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ منافق آج اس دور کے اندر بھی، آج ہماری صفوں کے اندر مسلمانوں کے درمیان بھی آج وہی منافق موجود ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب اگر میں ان منافقوں کی صفات کا تذکرہ شروع کر دوں تو یقینی طور پر وقت زیادہ ہو جائے گا، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ میری تیاری پوری موجود ہے کہ منافقوں کی صفات کون کون سی ہیں۔ میں اگر وہ ذکر کروں وہ صفات تو پھر وہ موضوع جو ہے مجھے وقت کی قلت کی وجہ سے وہ درمیان میں چھوڑنا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہ جو چیپٹر ہے منافقوں کے متعلق ہم اس چیپٹر کو اگلے درس تک کے لیے ملتوی کر دیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا درس جو ہے وہ جو متعین وقت ہے اسی متعین وقت میں ہی ختم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اکتا جائیں اور پھر اس کے بعد آپ آنا ہی چھوڑ دیں۔ میں اس خیر سے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو پہلا گروہ ہے پاک باز لوگوں کا گروہ، کامیابی اور فلاح پانے والے لوگوں کا جو گروہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ کے اندر شامل فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، جس طرح اللہ تعالی نے آج اللہ نے اس اپنے گھر میں اس مسجد میں اپنی رضا کے لیے ہمیں جمع فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں
اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرمائے، اور ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ بات سنتے نہیں تھے، قرآن مجید سنتے نہیں تھے، تو اس زمانے میں مشرک بھی ہوتے، کافر اور مشرک میں کیا؟ دیکھیں، اس کا فرق جاننے کے لیے آپ یوں کہیں کہ ہر مشرک کافر ہوتا ہے اور ہر کافر مشرک نہیں ہوتا۔ ہر مشرک کافر ہوتا ہے، یعنی جو بھی شخص شرک کرے گا وہ کافر بھی ہوگا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کافر مشرک بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے وہ شرک کرتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کوئی کافر ایسا بھی ہوگا جو شرک نہیں کرتا ہوگا۔ کفر کا معنی ہے انکار کرنا، جھٹلانا، یعنی اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے سے انکار کرنا اور اللہ کے دین کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ جو شخص بھی اللہ کے دین کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکاری ہے، وہ کافر ہے، اس کو کافر کہیں گے۔ کفر کا معنی ہی انکار کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ اس انکار کے ساتھ، اس تکذیب کے ساتھ، اگر وہ ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ عبادت میں کسی اور کو شریک بھی بنائے، تو وہ کافر مشرک ہوگا۔ یا اس کو آپ اگر صرف مشرک کہیں گے تو وہ خود بخود کافر تو ہوگا ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مشرک کی اصطلاح ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک، جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہو، خصوصاً وہ چیز مانگتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے پاس، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھی ہے، اس کے اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ مثلاً اولاد دینے کے اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد کا سوال کرے، اولاد کو مانگے، اولاد کا مطالبہ کرے، تو یقیناً وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں وہ شرک کر رہا ہے، وہ مشرک ہوگا، اور جو بھی شرک کرنے والا ہوگا وہ کافر بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ گویا کہ وہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو گویا کہ وہ جب وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کر کے، تصور کر کے، غیر اللہ کو غوث سمجھ کے، غیر اللہ کو دستگیر اور غریب نواز سمجھ کے، غیر اللہ کو داتا سمجھ کر، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھ کر، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھ کر، وہ گویا کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کا انکار کر رہا ہے۔ کون سا حکم؟ کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مطلب اکیلے اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھو، اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکاؤ۔ تو وہ غیر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر یہ اس حکم کا انکار کر رہا ہے، تو وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، بعض کفار کفر کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کافر جو ہے وہ کفر کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہو۔ لہٰذا یہ فرق جو ہے وہ میرے خیال ہے اس طرح واضح ہو چکا، وضاحت ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی، اس زندگی میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو کفار تھے وہ کفر کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے، وہ مشرکین بھی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت کو ایک خاص کام کے لیے وہ متعین کیا ہوا تھا کہ یہ اولاد دینے والا ہے، تو یہ حاجتیں پوری کرنے والا ہے، یہ مشکل دور کرنے والا ہے، اور یہ فلاں کام کے لیے ہے۔ یہ لات، عزا اور منات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر تذکرہ فرمایا، ورنہ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ تو وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ بیت اللہ کے طواف بھی کرتے تھے، وہ حج بھی کیا کرتے تھے،
بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز بھی پیش کیا کرتے تھے، تو وہ شرک کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کافر بھی تھے۔ کافر کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، اکیلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کرنے سے انکار کیا، قرآن مجید کی صداقت کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو وہ مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کافر مشرک ہو، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کافر وہ کافر مشرک ہوگا جو کفر کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہوگا، لیکن جو کافر شرک نہیں کرتا، صرف انکار ہی کرتا ہے، تو وہ کافر ہی ہوگا، وہ مشرک نہیں ہوگا۔ کسی اور بھائی کو کوئی سوال؟ جو روایت ہے کہ شادی شدہ 4 مہینے تک گھر سے باہر رہ سکتے ہیں، اس کی روشنی میں بتائیں کہ جو 7 یا 1.5 سال ہو کرتے ہیں وہ کیا کہاں ہے؟ پہلے تو یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ روایت کہاں ہے جس میں یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی جو ہے وہ 4 مہینے تک ہی اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلے تو یہ روایت پیش کرنے کی یا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ثابت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں روایت ہے، تو روایت کہاں ہے؟ اچھا، بہرحال میرے علم کے مطابق ایسی کوئی روایت نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی بھی شادی شدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک ہی اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جی 6 ماہ کا بھی ذکر نہیں ہے کسی حدیث میں۔ دیکھیں 6 ماہ کے حوالے سے 6 ماہ ہوں یا 10 ماہ ہوں یا ہاں میں بتا رہا ہوں، جی میں بتا رہا ہوں، کسی بھی مدت کا تقرر نہیں ہے، تعین نہیں ہے کسی بھی حدیث کے اندر۔ 4 مہینے یا 6 مہینے یا 10 مہینے کسی بھی مدت کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے 4 مہینے کا تذکرہ کیا ہے، اصل میں ان لوگوں نے ایک تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس سے دلیل لی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں ہی ہے، اسی سورۃ بقرہ میں کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں کہ ایک شخص قسم اٹھا لے اپنی بیوی سے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تو یہ جو ایلا ہے، یہ جو قسم اٹھانا ہے اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم، اس قسم کی جو مدت ہے زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 4 مہینے، کہ 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے جو قسم اٹھائے، للذین یؤلون من نسائہم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایک بار قسم اٹھا لی تھی، اور وہ کتنے عرصے کی تھی؟ 1 مہینے کی۔ 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک مسئلہ پیش آیا تھا، اس مسئلے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی۔ تو جب 29 دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو مہینے کی قسم اٹھائی تھی، ابھی تو 29 دن ہوئے، مطلب یہ کہ ابھی مہینہ تو پورا نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اسلامی مہینہ جو ہے وہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے حساب سے مہینہ پورا کر لیا، جو کم از کم جو دن ہیں 1 مہینے کے وہ پورے ہو گئے، تو 1 مہینہ مقرر ختم ہونے کے بعد میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے، جس مدت تک کوئی شخص اپنی بیوی سے قسم اٹھانے کے بعد دور رہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت وہ ہے 4 مہینے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخص جو کہ کسب معاش کے لیے اپنے گھر سے باہر چلا جائے، اپنے ملک میں یا اپنے ملک سے بھی باہر، جس طرح کہ ہم لوگ یہاں اپنے ملک سے باہر ہیں، تو جو کسب معاش کے لیے باہر نکالا تو اس کی قسم نہیں اٹھائی، اس نے قسم نہیں اٹھائی، تو وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب قسم اٹھانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف 4 مہینے تک دور رہنے کی اجازت دی ہے، تو جو لوگ کسب معاش کے لیے باہر نکلے تو ان کے لیے بھی یہی ہے
کہ وہ 4 مہینے تک ہی زیادہ دور رہ سکتے ہیں اپنی بیویوں سے. یہ دلیل درست نہیں ہے, یہ دلیل درست نہیں, بالکل غلط دلیل ہے, کیونکہ میں نے پہلے بتلا دیا کہ یہ دلیل جو ہے یہ الہ کے متعلق ہے, قسم اٹھانے والے لوگوں کے متعلق. اچھا, ایک تو یہ. دوسری جس سے وہ دلیل لیتے ہیں 4 مہینے والے لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جو اسلامی فوجوں کو روانہ کرتے تھے مختلف شہروں اور مختلف ملکوں کی طرف, تو آپ ہر فوجی کو یہ حکم دیتے تھے کہ تم 4 مہینے کے بعد واپس آ جانا, تمہاری جگہ پہ ایک فریش فوجی جو ہے, نیا جو فوجی ہے جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے, وہ تمہاری جگہ لے لے گا, وہ ریپلیس ہوگا تمہاری جگہ پہ, اور تم جو ہے وہ واپس آ جانا ہر 4 مہینے کے بعد. تو جب یہ حکم دیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو اس وقت بعض صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ حکم کیوں جاری کیا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس دور کی بعض خواتین سے پوچھا ہے کہ یہ بتلائیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک اپنے خامد سے صبر کر سکتی ہے. تو یہاں کی خواتین نے, زیادہ تر خواتین نے یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ خاتون جو ہے وہ 4 مہینے تک ہی صبر کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو اس لیے میں نے وہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ہر فوجی جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد واپس آئے اور اس کی جگہ پر دوسرا فوجی جائے. یہ منسوخ کیا جاتا ہے, یہ بات منسوخ کی جاتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, اور لیکن اس کی نسبت بھی درست نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو دلائل, بعض دلائل لوگوں نے بنائے ہیں 4 مہینے کی مدت کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کتنے عرصے تک ایک انسان اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جب مفاہمت کر لیں اور اپنی بیوی کو یہ بات سمجھا دیں کہ میں قصب معاش کے لیے جا رہا ہوں, تو جیسے ہی ممکن ہوگا میں واپس آؤں گا, جیسے ہی مجھے چھٹی ملے گی تو میں واپس لوٹوں گا, اور آپ کی بیوی آپ پر راضی ہو, خوش ہو کہ ٹھیک ہے آپ معاش کے لیے جب جا رہے ہیں, ہمارا پیٹ پالنے کے لیے, میرا اور میرے بچوں کی روزی کے لیے جب آپ جا رہے ہیں, تو کوئی حد نہیں, آپ 4 مہینے رہیں, 6 مہینے رہیں, 10 مہینے رہیں, 1 سال رہیں, آپ اپنی آسانی کے مطابق آپ جب واپس آنا چاہیں تو آ جائیں. جب یہ بیوی اس پر راضی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, اس میں پھر خامد بیوی کے درمیان یہ آپس میں یہ چیز باہمی مفاہمت کے ساتھ طے ہو سکتی ہے. ورنہ شریعت کے اندر اس کی کوئی مدت جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ ایک انسان اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے. واللہ اعلم. کسی اور بھائی کی کوئی سوال؟ انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے, آئے گا یہ وراثت جو ہے سورۃ النساء میں, اور اسی طرح سورۃ النساء کے آخر میں خاص طور پر کلالہ کا جو حکم ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا. تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو وقت 2 بیوی ہے, ان کی اولاد نہیں ہے جس کے نام پہ جائیداد ہے. ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں کیا؟ ایک شخص کی 2 بیوی, پہلی بیوی کے نام پہ جائیداد ہے, دوسری بیوی کی اولاد ہے. پہلی بیوی جو مر چکی اس کی اولاد نہیں ہے, اس کا کیا ہے یہ اگلے درس میں. اگر آپ کلالہ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو کلالہ کی بات ہے, چلو کہتے ہیں کلالہ, آپ اپنے سوال کی تحدید تو کریں نا, آپ کلالہ کے متعلق ہی پوچھنا چاہتے ہیں. دونوں بتا دیا نا, اگر ہاں آپ کو دونوں بات بتا دیا. جی جی, ایک بات یہ چیز ہے اور ایک بات کلالہ. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے کہ کلالہ, جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے تو کلالہ کے متعلق بتا دیں گے کہ کلالہ کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح وراثت کے متعلق جو احکام ہیں, خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں پورا رکوع ذکر کیا وراثت کے احکام کے متعلق. انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں ان کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. آخر میں کلالہ ہے اور شروع میں پورا رکوع جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, وہ وراثت کے متعلق انشاءاللہ ہم بعد میں ان احکام وراثت کا تفصیل سے ذکر کریں گے. کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں, ورنہ پھر اپنا درس ختم کریں. جی جی, ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا, اس کے متعلق کوئی خاص آیت میرے ذہن میں نہیں کہ کوئی خاص آیت اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے متعلق ہی ذکر کی ہو, صرف اسی کے متعلق. ورنہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ جنگ بدر میں جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تھی, تو اس جنگ میں بدر کے مقام پر 2 صحابہ کرام
جن کا نام معاذ اور معوذ تھا، ان دو ننھے منھے صحابہ کرام نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، اور وہ کفر پر ہی مرا تھا، وہ کافروں کی صف میں تھا، بلکہ وہ اپنی فوج کا سردار تھا، وہ فوج کا سربراہ تھا، سپہ سالار تھا، وہ جنگ بدر میں کافروں کی فوج کا سپہ سالار ابو جہل تھا، تو وہ ان دو ننھے منھے صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے قریش کے سرداران تھے جو اسی جنگ میں مارے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر پھینکنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد اس کنویں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اس چیز کو پا لیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہو گیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا اس وقت کہ اے اللہ کے رسول یہ تو نہیں سن رہے، آپ ان مردوں کو کس طرح سنا رہے ہیں، یا ان سے آپ کس طرح مخاطب ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى ولکن اللہ یسمع من یشاء، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو ان تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ابو جہل کفر پر قائم رہا آخری لمحے تک، اور کفر پر ہی اس کی موت ہوئی، اور اس کے بعد اس کو جہنم رسید کیا گیا۔ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص آیت نازل کی ہو اس کے حوالے سے، واللہ اعلم۔ تو اسی پر ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ میں آپ سے جس طرح میں نے پچھلے درس میں اپیل کی تھی، آج پھر وہی اپیل کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ جس طرح کہ آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم نے اب تک جو ہمارے 3 دروس ہوئے ہیں، ہم خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ کوئی ایسی چیز ہم بیان نہیں کرتے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو۔ لہذا آپ اس میں شوق کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے اقرباء اور جو آپ کو جاننے والے ہیں ان کو آپ توجہ بھی دلائیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، جو شخص بھی آپ کے بلانے پر یہاں آئے گا، اگر وہ یہاں آ کر وہ کوئی چیز سیکھ لیتا ہے، دین کی کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے اور وہ دین پر عمل کرتا ہے، تو آپ کی نجات کے لیے شاید وہ چیز کافی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہادی بنائے، کہ ہم ہدایت دینے والے بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت یافتہ بنائے، اور ہمیں ایک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔